बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मलकुती ख़िताब। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस मलकुती ख़िताब के 6 हिस्से हैं। इसका आज ये दूसरा पार्ट है। जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पता चला कि उनके वकील को बेदखल कर दिया है, हालांकि अल्लाह के रसूल ने फ़िदक अल्लाह के हुक्म से मेरी मिल्कियत में दिया है, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मदीने की मस्जिद में तशरीफ़ लाई और कहा, तुमने मेरे बाप रसूल अल्लाह की मिराज मुझसे क्यों छीन ली और तुमने फ़िदक से मेरे वकील को क्यों हटाया, हालांकि अल्लाह के रसूल ने फ़िदक अल्लाह के हुक्म से मेरी मिल्कियत में दिया था। हज़रत अबू बकर ने कहा, दुख्तर रसूल, अगर इस बात का कोई गवाह है कि रसूल खुदा ही ने आपको दिया है तो गवाह पेश करो। जनाब उम्मे ऐमन जो रसूल खुदा की आया थी ने कहा, अबू बकर, क्या तुमने नबी करीम से ये सुना कि उम्मे ऐमन अहले जन्नत से हैं? हज़रत अबू बकर ने कहा, हाँ, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि नबी कौनैन ने तेरे लिए फरमाया है और मैंने सुना भी है। जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया, अब जबकि तुम मेरे जन्नती होने की गवाही दे रहे हो तो मैं गवाही देती हूँ कि फ़िदक नबी कौनैन ने जनाब फ़ातिमा को दिया। और जब अल्लाह ताला ने ये आयत भेजी, ज़िल क़ुरबा हक़ का, अपने करीब तरीन अजीज़ को इसका हक़ दो, जनाब उम्मे ऐमन के बाद जनाब हसनैन और मौलाए कायनात ने शहादत दी। अबू बकर ने इन शहादतों को कबूल करके फ़िदक जनाब सैयदा के हवाले करने का लिख दिया। इतने में हज़रत उमर आ गए। हज़रत उमर ने जनाब सैयदा के हाथ में तहरीर दे के पूछा, ये क्या है? हज़रत अबू बकर ने कहा, फ़िदक का कब्ज़ा है, चूँकि उम्मे ऐमन, हसनैन और अली ने गवाही दी है, इसलिए मैंने फ़िदक दुख्तर रसूल को दिया है। हज़रत उमर ने वो तहरीर बिनते नबी के हाथ से ले ली और उसे फाड़ डाला और कहा, हसनैन कमसिन है, उम्मे ऐमन औरत हैं और अली शौहर ज़हरा हैं, इनकी गवाही कैसे कबूल होगी? इस वक्त जनाब फ़ातिमा ने उमर को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह तेरे शिकम को इस तरह चीरे जिस तरह तूने मेरी तहरीर को पहाड़ा। ये कहकर बीवी ने खुतबा दिया और आगे आगे चलकर जिसको हम पेश करेंगे। मौला अली ने फरमाया, अगर मैं मुसलमानों की किसी चीज़ पर कब्ज़ा करके दावा करूं कि ये मेरी है तो क्या तुम गवाह मुझसे मांगोगे या मुसलमानों से? हज़रत अबू बकर ने कहा, सीधी सी बात है, चूँकि मदी आप होंगे इसलिए मैं गवाह आपसे मांगूंगा। उसके बाद हज़रत उमर ने कहा, ए अली, हम बातों में आपका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर कोई गवाह है तो ले आओ वरना जाओ। मौला अली ने उमर की तरफ तवज्जो न दी और अबू बकर से फरमाया, क्या तुमने कुरान की तिलावत करते रहते हो? अबू बकर ने कहा, हाँ करता हूँ। मौला ने कहा, तुझे मालूम है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहल बैत व ताहिरकुम ततीरा की मसादिक ततीर कौन लोग हैं? इनमें दुख्तर रसूल हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, मुझे मालूम है, तो सब इस आयत के मसादिक हो। मौला ने फरमाया, अगर चंद लोग दुख्तर रसूल के खिलाफ किसी जुर्म का दावा करें तो क्या करोगे? अबू बकर ने कहा, जिस तरह दीगर मुसलमान औरतों को इस जुर्म की सज़ा दूंगा, इसी तरह दुख्तर नबी को भी सज़ा दूंगा। मौला अली ने फरमाया, तुझे मालूम है, ऐसी सूरत में तो इंदिल्ला काफिर हो जाएगा। हज़रत अबू बकर ने कहा, वो किस लिए? मौला ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की शहादत मुस्तरद करके लोगों की गवाही मान ले वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जब अल्लाह तथीर ज़हरा की शहादत देता है तो अल्लाह की शहादत को रद्द करके लोगों की शहादत कबूल करता है, तो फिर इस्लाम कहाँ रह जाएगा? जैसा कि तू अब कर रहा है। तूने अपनी रानों पर पेशाब करने वाले एक अरब बुद्दू की बात मानकर दुख्तर रसूल को इसलिए इस हक से महरूम कर दिया है जो इसे हयात रसूल में खुद रसूल खुदा ने हुक्म खुदा से दिया था। जब दरबार ख़त्म हुआ और उमर और अबू बकर अपने घरों की तरफ गए तो अबू बकर ने उमर को अपने घर बुलाया। जब उमर आ गए तो अबू बकर ने कहा, आज अली की बात सुन ली? उमर ने कहा, हाँ सुन ली। अबू बकर ने कहा, अगर ऐसा होता रहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उमर ने कहा, मेरा ख्याल तो ये है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अबू बकर ने कहा, यह तो बहुत बड़ा काम है, इस पर कौन आमादा होगा? उमर ने कहा, खालिद बिन वलीद से कहते हैं कि वो आमादा हो जाए। खालिद को बुलाया। जब खालिद आ गया तो अबू बकर और उमर दोनों ने खालिद से कहा, हम तुझसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। खालिद ने कहा, जो काम लेना है मैं हाजिर हूँ, आपके खातिर मैं अली को कत्ल भी कर सकता हूँ। दोनों ने कहा, बस यही काम है। खालिद ने कहा, बस फिर कहाँ कत्ल करना है? अबू बकर ने कहा, आज हम नमाज पर अली को बुलाते हैं, तुम इनके साथ खड़े हो जाना। आखिरी रकात में तशहुद पर बैठने से पे और सलाम से पहले इशारा करूंगा, इसे कत्ल कर देना। अस्मा बिन्त उमैस ज़ौज अबू बकर, वालदा खाल अमीर अल मोमिनीन मोहम्मद बिन अबी बकर ये मशवरा सुन रही थी। इसने कनीज़ भेजकर हज़रत अली को इतला दी। मौला ने फरमाया, मुझे मालूम है, मगर ये लोग मेरे कातिल नहीं। आज मैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ।
مولا نے وضو کیا، مسجد میں آ گیا، اور جب نماز شروع ہو گئی تو پروگرام کے مطابق خالد حضرت علی کے آن کھڑا ہوا۔ دوران نماز ابو بکر نے سوچا کہ قتل علی کا ہضم کرنا مشکل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو مار کر ممبر اور مسند بھی گنوا بیٹھوں۔ نماز اپنے اختتام کے قریب ہوئی تو تشہد میں بیٹھے ہوئے ابو بکر فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ تشہد میں اتنی طویل خاموشی کا وقفہ آ گیا، لوگ سمجھے ابو بکر کو سلام کہنا ہی بھول گئے۔ لوگوں نے پیچھے سے اشارتاً طور پر کھانسنا شروع کیا، اور آخر ابو بکر نے کہا، لا تفل یا خالد ما امرتک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد، جو کچھ تجھ سے کہا گیا اس پر عمل نہ کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا نے پوچھا، خالد، ان لوگوں نے تجھے کیا حکم دیا؟ خالد نے کہا، انہوں نے مجھے حکم قتل دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا واقعاً تو مجھے قتل کرتا؟ خالد نے کہا، اگر ابو بکر قبل سلام منع نہ کرتے تو یقیناً تعمیل کرتا۔ مولا نے ایک ہاتھ خالد کے گلے میں رکھا اور اگلی طرف، اور دوسرا ہاتھ گردن میں رکھ کے اسے اٹھایا اور اٹھا کر پٹخ دیا۔ پھر اوپر چڑھ گئے۔ عمر چیخ کر کہا، علی خالد کو مار ڈالیں گے۔ جو بھی حضرت علی کے قریب آتا تاکہ خالد کو چھڑاتے، حضرت علی اس کی طرف دیکھتے، وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا۔ خالد نیچے سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ خالد کا وضو ٹوٹ گیا، کپڑے نجس ہو گئے۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس کو بلایا۔ جناب عبداللہ نے آ کر عرض کی، یا علی، تجھے صاحب قبر، اس کی بیٹی اور اس کی بیٹیوں کا واسطہ، اسے چھوڑ دے۔ اس وقت مولا کائنات نے خالد کو چھوڑ دیا اور پھر واپس گھر آ گئے اور نماز عشاء گھر میں پڑھی۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں تھیں تو انہوں نے انصار سے گفتگو کی۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے، اے نقیبوں کا گروہ، اے ملت کے ارکان، اے اسلام کے محافظوں، میرے حق میں کیسی دھاندلی ہے؟ میری جائیداد کے سلسلے میں کیسی ایجاد ہے؟ کیا میرا باپ نبی نہیں تھا جو فرماتا ہے کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہے؟ کتنی جلدی تم نے دین بدل دیا، کتنی جلدی تم بدل گئے۔ جو کچھ میرا حق ہے تم لینے کی طاقت ہے، جو میرا مطالبہ ہے اسے وصول کرنے کی تم میں قوت ہے۔ وفات رسول پر تم کہتے تھے کہ وفات محمد بہت بڑا رخنہ ہے، اس کی غیبت سے زمین تاریخ ہو گئی ہے، اس کی غیبت سے زمین تاریخ ہو گئی ہے، آفتاب اور مہتاب گہن زدہ ہو گئے ہیں، اس کی مصیبت میں ستارے ٹوٹ رہے ہیں، پہاڑ گریا کنا ہے، ناموس پامال ہو گئی ہے۔ آپ کی وفات سے عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، لیکن باخدا یہ اس سے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس جیسی مصیبت کبھی نہیں آئے گی، اتنی جلد کوئی جان لیوا حادثہ نہیں ہوگا۔ کتاب خدا تمہارے گھروں میں اعلان کر رہی ہے، تمہاری صبح اور شام اعلان ہو رہا ہے، منادی ندا کر رہا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا بتا رہا ہے کہ حق بنت رسول کا ہے۔ ہاں، اس سے قبل بھی انبیاء اور رسول الہیہ کے سلسلے میں واضح فیصلے اور حتمی قضا موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہی تو ہیں۔ اگر محمد وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تو تم اپنے سابقہ قدموں پر پھر جاؤ گے، لیکن یاد رکھو، جو اپنے سابقہ قدموں پر پھرا وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزائے خیر ہی دے گا۔ اے قبلے والوں، آنکھیں کھولو، میرے بابا کی میراث لٹ رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور تم سب جمع ہو، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، لیکن تم حیرت میں ہو۔ تم خاندان والے ہو، تم مالدار ہو، تم بات کر سکتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں اور ڈھال بھی ہے، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اور تم کوئی جواب نہیں دیتے، تمہیں فریاد کی جا رہی ہے اور تم فریاد درسی نہیں کر رہے، حالانکہ تمہاری فریاد رسی معروف ہے، تم خیر اور صلاح میں مشہور ہو۔ ہم اہل بیت کی وہ نجات اور وہ مشتبہ ہونا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے تم پورے عرب سے لڑے، تم نے مصائب اور مشکلات برداشت کی، تم نے قبیلوں کو شکست دی، تم نے اس کا دفاع کیا۔ جب اسلام کی چکی ہمارے حق میں چلی، زمانے کا دودھ تمہارے سامنے بہا، شرک کی بنیادیں ڈھہ گئیں، اعتماد کے طوفان تھم گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، مصائب اور تنگی کے دن گزر گئے، سلسلہ دین مضبوط ہو گیا۔ سامنے آنے کے بعد تم کہاں چلے گئے؟ ظاہر ہونے کے بعد کہاں چھپ گئے؟ آگے بڑھنے کے بعد کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ایمان کے بعد کیوں مبتلا شرک ہو گئے؟ بد نصیب ہے وہ قوم جو اپنے قسم توڑ دے اور رسول کی شہر بدری کا ارادہ کر لیں، حالانکہ ابتدا ہی نہیں کی۔
کیا ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بشرطے تم مومن ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں تم ہمیشہ کی ذلت پر راضی ہو گئے ہو۔ جو قرب کا زیادہ حقدار تھا اسے تم نے دور کر دیا۔ اگر تم اور روئے زمین کے تمام باسی بھی کافر ہو جائیں تو بھی اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ جانتے ہو کہا ہے۔ تم اس ذلت کے سامنے جھک چکے ہو جو تم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تمہیں اس دھوکے کا احساس ہو چکا ہے جس سے تمہارے دل بخوبی آشنا ہیں۔ یہ صرف میرے دل کا غبار تھا، دل کے پھپولے تھے اور اہتمام حجت تھا۔ اس کی لعنت ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گی، غضب خدا سے موصوف رہے گی، دامی رسوائی رہے گی، اللہ کی دلوں پر چھا جانے والی آگ سے متصل رہے گی۔ جو کچھ تم نے کیا نگاہ قدرت کے سامنے ہے۔ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ میں تمہارے نذیر کی بیٹی ہوں، تمہیں عذاب شدید سے اب بھی ڈراتی ہوں۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کریں گے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بنت رسول نے قبر نبی کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا تیرا ٹکڑا پارا پارا ہو گیا۔ بابا مصائب کے وہ پار ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پر آئے تو دن راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی واپس گھر آئیں اور صاحب فراش ہو گئیں۔ دن بدن مرض بڑھتا گیا۔ اسقاط محسن کا درد روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن عمر اور ابو بکر نے حضرت علی سے دختر زہرا کا حال پوچھا تو آپ نے بتایا زندگی کے آخری ایام ہیں۔ ان دونوں نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے ہم اس کی معذرت کر لیں۔ مولا نے دختر رسول سے فرمایا اے رسول کی دختر، نیک اختر فلاں فلاں جو ہے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا خیال ہے؟ جناب سیدہ نے جواب دیا یہ گھر آپ کا گھر ہے، آزاد دختر رسول آپ کی کنیز ہے، جیسا مناسب ہو ویسا کر لیں۔ آپ نے فرمایا پردہ بنا لیں۔ بنت نبی نے پردہ بنایا، یہ دونوں اندر داخل ہوئے اور کہا اے دختر رسول جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب ہم سے راضی ہو جائیں۔ بی بی نے فرمایا تمہیں اس بات کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان دونوں نے جواب دیا ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے آپ پر ظلم کیا۔ بی بی نے فرمایا اگر سچ کہہ رہے ہو تو پھر جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب دو جو تمہیں معلوم ہے۔ ان دونوں نے کہا آپ جو چاہے پوچھے۔ بی بی نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کیا تم نے میرے نبی بابا سے سنا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی؟ ان دونوں نے کہا ہاں بالکل ہم نے آپ کے بابا سے سنا۔ اس کے بعد بی بی نے دونوں ہاتھ آسمان بلند کیے اور عرض کیا اے اللہ ان دونوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میں ان دونوں کا شکوہ تیری بارگاہ میں اور اپنے بابا کو کرتی ہوں۔ باخدا میں کبھی تم دونوں سے راضی نہیں ہوں گی حتیٰ کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اسے بتاؤں گی کہ تم دونوں نے مجھ سے کیا سلوک کیا۔ بس وہی تمہارا سلسلے میں میرا سالس ہوگا۔ کیا ایک عورت کی باتوں سے آنسو بہنے لگے ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔